اور فراست والا ہے اور بہت اچھی سوچ ہے، علم بہت ہے، لیکن جان دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے یا مال دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے، ابھی وہ ساری کیٹاگریز اور خوبیاں تو زیر بحث ہی نہیں، اگرچہ یہ ساتھ دینا انہی خوبیوں پر ہی مرتب ہو رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشکل ترین امور تھے ان کے لحاظ سے بھی اپنی زبان مقدس سے یہ خطبہ دینا ضروری سمجھا کہ میں یہ خطبہ دے کے جاؤں لوگوں کو کہ یہ میرا آخری خطاب جو مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ ہو رہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے اس پر، اور اسی کے اندر آپ نے فرمایا سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر، باقی جن کے دروازے بھی مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، کہ ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے، چونکہ یعنی میری جگہ امامت اور پھر خلافت، اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر مسلم شریف کے اندر ان دونوں احادیث میں اور اس کے علاوہ یہ جو خطبہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے لو کنت متخذا خلیلا من امتی، اگر امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے خلت رکھی ہے، یعنی خلیل کے جو سارے معنی ہیں ان میں سے یعنی یہ ہے کہ دل میں سوائے اس کے کسی اور کی جگہ ہی نہ ہو، تو یہ چونکہ معاملہ میرا رب کے ساتھ ہے کہ اسی کی محبت جو ربوبیت اور الوہیت کے لحاظ سے ہے وہ میرے دل میں سمائی ہوئی ہے، اگر میں بندوں میں سے کسی کو یوں بنانا چاہتا کہ صرف وہی میرے دل میں ہو تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس انداز میں رکھا ہے، لہذا میں بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیل منتخب نہیں کر رہا۔ تو اس سے بھی یہ تو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبیت کے اس درجے پر تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو اپنا خلیل بناتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرٹ پہ مکمل اترنے والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اخوت الاسلام و مودتہ، ابو بکر صدیق کو میں خلیل تو نہیں بنا رہا مگر مقام میں مودت پہ رکھ رہا ہوں، جو محبت سے بھی اونچا مرتبہ ہوتا ہے، اور ساتھ فرمایا اخوت الاسلام، یہ جو اسلامی لحاظ سے بھائی ہونا ہے، چونکہ ویسے تو سسر بھی ہیں اور ساتھ بھائی ہونے کا فرمایا، یہ یعنی دو چیزیں اس مودت سے بھی پہلے ان کو ذکر کیا درجات کے لحاظ سے، تو یہ بھی ایک انفرادی گفتگو تھی، اور اس میں جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں ان میں یہ ہے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن ابو بکر صدیق میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔ یہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنا بھائی کہنا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اخی کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اخی کے لفظ بولے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کے اس حدیث کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنہ اخی و صاحبی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔ صاحبی یعنی جس طرح اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ صحابیت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خلت کی نفی کی کہ خلیل تو نہیں ہیں، لیکن ساتھ جو منصب اور درجات ذکر کیے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور صاحب ہیں۔ اس کا ترجمہ مشکات شریف میں جب یہ حدیث ذکر کی گئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ بڑا میٹھا ترجمہ ہے، یعنی ہماری بولی کے لحاظ سے، چونکہ فارسی جو اس کے الفاظ بھی ہماری اردو کے اندر چونکہ اردو زبان میں رائج ہیں، تو انہوں نے اس سلسلہ میں جس وقت اس حدیث کو ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، اب کتنا یعنی سمجھنا آسان ہے، لیکنہ اخی و صاحبی کا ترجمہ اشیعۃ العلمات میں یہ ہے لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، لیکن ابو بکر، اب صاحب سے اتنا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جتنا یار مانست، لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے برادر ہیں، میرے یار ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب بخاری شریف کے لحاظ سے یہ مضمون جو ہے اس میں ایک یہ چیز سر فہرست ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس باب کے اندر اس کو ذکر کیا اور اس سے ملتی جلتی احادیث کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، اس کا یعنی وہ باب یہ ہے ہیڈنگ عنوان حدیث کا، کیونکہ عنوان میں دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث سے پھر دلیل دیتے ہیں، تو دعویٰ یہ کیا اہل العلم والفضل احق بالامامت، اہل العلم والفضل احق بالامامت، کہ کسی قوم میں سے جو ان میں سے پہلے نمبر کا عالم ہو اور پہلے نمبر کا فضل والا ہو، وہ حقدار ہے زیادہ کہ وہ جماعت کرائے۔ اہل العلم والفضل، اب علم کے ساتھ فضل ہے، ولایت، روحانیت، فضیلت، تقوی، پارسائی اور ساری اچھی خوبیاں فضل کے اندر آ رہی ہیں۔ باب اہل العلم والفضل احق بالامامت، اس کے نیچے جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ 678 نمبر حدیث، وہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، جو پہلے گزر چکا ہے، کہ آخری ایام کے اندر جو 3 دن جماعتیں کرائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، یا ایک روایت میں 17 نمازیں پڑھائیں، یعنی یا 15 یا 17 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ جماعت کرائیں۔ یہ فرمایا کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو چچا جان ہیں، یعنی جن کے بارے میں بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ خلافت ان کی ہو، یا سرکار جن کو اپنا باپ کہہ کے بلاتے ہیں کتنی بڑی ان کی شان ہے، انہیں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ اب یہ اوپر ٹائٹل ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، تو امام بخاری
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت صحابہ، جب جماعت صحابہ کہا جائے تو انہی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں کہ وہ سرکار پر ایمان بھی لائے ہیں اور صحابی بھی ہیں، فضیلت یہ بھی ہے۔ تو جماعت صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ فضل رکھنے والے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہی مصلی عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک رائے پیش کر رہی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہاں سرکار نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، رب نہیں مانتا کہ میں کسی اور کو مصلی دوں، اللہ انکار کرتا ہے اور سارے مومن انکار کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جماعتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کرائیں گے۔ اب یہاں اس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک فتنے کا دروازہ کھولا گیا کہ جس میں خلافت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ خلافت میں تو یہ جو ظاہری خلافت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہیں، چونکہ آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے انتظامی امور میں خلیفہ تھے، انتظامی لحاظ سے یہ لفظ بول کے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کے لحاظ سے انکار کر کے کہا گیا فلاں شخصیت علم میں پہلے ہیں، فلاں ولایت میں پہلے ہیں، فضل میں پہلے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب یہ کیا قائم کہ یہ خلاف امامت کبریٰ ملی ہے امامت صغریٰ کی وجہ سے، جو نماز میں امامت ہے، اور امامت صغریٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت جماعت سے